حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ کرن کے مشہور بزرگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ کے نبی کے زمانے کا واقعہ اللہ کے نبی کے زمانے میں موجود تھے، لیکن وہ کرن میں تھے۔ کرن مکے سے کئی میل دور کے فاصلے پر ہے۔ حضرت اویس کرنی کی خواہش تھی کہ وہ اللہ کے نبی کو دیکھیں، اللہ کے نبی کے پاس آئیں اور اللہ کے نبی کو دیکھ کر صحابیت کا شرف حاصل کریں۔ کیا صحابیت؟ کہ وہ صحابی کہ اللہ کے نبی کا ادنے سے ادنا یعنی چھوٹے سے چھوٹا صحابی، وہ اس چھوٹے سے چھوٹے صحابی کے مقابلے میں کتب، ابدال، غوث، اولیاء اللہ سارے کے سارے مل کر جو ہے اس ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ سب سے چھوٹے صحابی کا یہ درجہ ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اس فضیلت کو حاصل کرنے کا شوق ہے، طلب ہے دل میں کہ میں اللہ کے نبی کے پاس چلا جاؤں، اللہ کے نبی کی زیارت کر کے اس شرف کو حاصل کر سکوں اور میں صحابی بن جاؤں۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ ان کی والدہ بیمار تھی۔ ادھر اللہ کے نبی کو پیغام بھیجا قاصد کے ذریعے سے کہ جاؤ اللہ کے نبی کو پیغام دو میرا کہ اویس جو ہے وہ آپ کے پاس آنا چاہتا ہے اور آپ کی زیارت کر کے صحابیت کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن مجبوری یہ ہے کہ ان کی والدہ بیمار ہے۔ چنانچہ قاصد گیا، اللہ کے نبی کو بتایا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، اویس کو کہو کہ وہ کرن ہی میں رک جائے اور وہاں رک کر جو ہے وہ اپنی ماں کی خدمت کرتا رہے۔ تو دیکھیں، ایک طرف صحابیت کا شرف حاصل ہو رہا ہے، لیکن دوسری طرف اللہ کے نبی کا حکم آ گیا، تو بس جیسے ہی حکم آیا تو حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ وہیں رک گیا اور ماں کی خدمت میں لگے رہے۔ یہ دین ہے کہ دین اللہ اس کے رسول کے ماننے کا نام ہے۔ یہ نہیں کہا کہ نہیں مجھے تو بس جو ہے صحابیت کا شرف حاصل کرنا ہے، کچھ بھی ہو جائے میں اللہ کے نبی کے پاس جاؤں گا، مدینہ منورہ جاؤں گا اللہ کے نبی کی زیارت کر کے صحابیت کے شرف نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ اویس تم نے وہیں رہ کر ماں کی خدمت کرنی ہے، تو بس وہ وہیں رک گئے۔ یہ دین ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ جب دین پر عمل کیا، اللہ اس کے رسول کے حکم کو مانا، تو پھر کیا ہوا؟ کچھ عرصے کے بعد ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ جب والدہ کا انتقال ہو گیا، اب انہوں نے جو ہے سفر کی تیاری کی کہ مدینہ منورہ جا کر اللہ کے نبی کی زیارت کر کے میں صحابیت کا شرف حاصل کروں۔ لیکن وہاں خبر ملی کہ اللہ کے نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی دنیا سے پردہ فرما گئے۔ لیکن اللہ کے نبی نے دنیا سے جانے سے پہلے جو ہے امیر المومنین خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا۔ کون عمر فاروق؟ حضرت امیر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر میری امت میں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے 21 سے 22 مقامات قرآن پاک میں ایسے ہیں کہ ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رائے پیش کی، ادھر اللہ نے اس کو قرآن بنا کر اتار دیا۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پہلی امتوں میں ایسے لوگ ہوا کرتے تھے کہ جن کی زبان پر فرشتے بولا کرتے تھے، میری عمر میں کوئی ہے، میری امت میں اگر کوئی ہے تو وہ عمر ہے۔ ایسا عظیم صحابی، اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد کرن سے ایک شخص آئے گا جس کا نام حضرت اویس ہے، جب وہ آئے تو تم اپنے لیے اس سے دعا کرانا، اپنے لیے اس سے دعا کرانا۔ کتنا بڑا شرف کہ ایک امیر المومنین اتنے بڑے صحابی کو اللہ کے نبی حکم دے رہے ہیں کہ وہ اویس آئے تو اس سے جو ہے میں اپنے لیے دعا کرانا۔ کیوں؟ کہ انہوں نے دین پر عمل کیا۔ تو معلوم ہو گیا کہ دین نام ہے اللہ اس کے رسول کی ماننے کا۔ لہذا خلاصہ یہ نکلا، اب اگر ہم راتوں معراج کی رات جا کر عبادت میں لگ جائیں، ذکر اذکار میں لگ جائیں، تو یہ ہم دین پر عمل نہیں کر رہے، یہ ہم اپنا شوق پورا کر رہے ہیں، یہ ہم اپنا شوق پورا کر رہے ہیں۔ اور دوسری زبان میں کہ ہم اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ ہمارے نبی کو، صحابہ کرام کو تو معلوم نہیں تھا کہ اس رات میں جا کر عبادت کرنی چاہیے، اور ہم بڑے عبادت گزار آ گئے جو ہے ہم عبادت کریں گے، اس رات میں عبادت کر کے اللہ کو راضی کریں گے۔ تو بس فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے، رات آنے والی ہے، اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ بھئی ہم اللہ کی مان کر دین پر عمل کرتے ہوئے اللہ اس کے رسول کی تابع داری میں اس رات میں عبادت کو چھوڑتے ہیں، یا
اپنا شوق پورا کرنے کے لیے جو ہے اس رات میں جاگ کر عبادت میں لگ جاتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی کے حکم کی خلاف ورزی کر کے ساری رات عبادت کریں اور صبح پتہ چلے کہ عبادت تو کیا کی تھی، ثواب تو ملنا دور کی بات، اور اللہ کے نبی کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے اور گناہ گار ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری زندگی دین پر عمل کرنے کی، یعنی اللہ اس کے رسول کی ہر موقع پر ماننے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔